بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایک سوالات تھے جو ہم سے پوچھے گئے تھے، مختصراً جوابات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ پوچھا گیا تھا کہ مسافر ہے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جناب، اس پہ واجب تو نہیں ہے، اگر کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو کر دے، یہ نفلی عبادت میں شمار ہوگی، اس پر کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک انسان ہے، ایک بندہ جس نے ایک جانور لیا اور نہ اس کے لیے کوئی منت مانی تھی اور نہ کوئی قربانی کا ارادہ تھا، اتنے میں مطلب ایام عید آ گئے جن میں قربانی کی جاتی ہے 3 دن عید کے، تو وہ دن آ گیا، اگر ان میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جی بالکل کر سکتا ہے، وہ قربانی کر دے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے مثلا شوقیہ ایک بکری لی ہے یا بکرا لیا ہے پالنے کے لیے اور قربانی کے دن آ گیا، اب اس کا دل چاہ رہا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ نفل عبادت ہو جائے گی، وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ پوچھا گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص خود صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ایک شخص صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، بلکہ اپنے مرحوم یعنی مرحومین جو گزرے ہوئے والدین ہیں، ان کے فوت شدہ، ان کے لیے قربانی کرتا ہے، تو آیا یہ درست ہے، ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے لیے قربانی کرنا ان پر کوئی فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے، آپ پر جو آپ زندہ ہیں آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے، تو بجائے والدین کی طرف سے قربانی کرنے کے آپ یہ اپنی طرف سے ادا کریں تاکہ آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ ان کا تو معاملہ حل ہو چکا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے، آپ کے پاس اس قدر وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا اور آپ 2 جانور ذبح کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور حضرت مولا مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈھے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک ساری امت کی طرف سے، اور حضرت مولا مرتضیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرما جانے کے بعد 2 مینڈھے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین، آپ کیوں 2 مینڈھے ذبح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مینڈھا تو میں اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں، دوسرا مینڈھا جو ہے وہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ تو آپ اگر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ والدین کی طرف سے بھی ادا کریں، لیکن پہلے آپ اپنی ادا کریں کہ وہ آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ جو فوت شدہ احباب ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے جو قربانی کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے لیے قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اس کا جواب میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جی، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ہم واجب کا جو درجہ ہے یا فرض کا جو درجہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ یہ ایک عبادت ہے، جب جانور ذبح کیا جائے گا جو کہ اللہ کی بارگاہ میں آج یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے عبادات میں اور پیسہ خرچ کرنے میں، ان میں سب سے بہترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا، تو اس کا جو ثواب ہے وہ ہم ان مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی قربانی ادا ہو جائے گی، ان کا کوئی فرض یا واجب ساقط ہو جائے گا، فرض یا واجب ساقط نہیں ہوگا، یہ قربانی کا جو ثواب ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اور وہ جتنے مرحومین ہیں، اگر وہ اولیاء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء کرام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، صحابہ کرام ہیں، تو ان کے یہ درجات ہوتے ہیں، درجات میں بلندی اور رفعت ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ گار انسان ہے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کار خیر کے صدقے سے، اس نیکی کے صدقے سے۔ تو یہ مختصراً سے مسائل تھے، انشاءاللہ جو مسائل ہم سے آگے بھی پوچھتے جائیں گے، کچھ احباب ابھی تک رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، اور بار بار ہم سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ ان موضوعات کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو مسائل ہیں آپ ان کے ذریعے ہماری رہنمائی کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو بھی مسائل نئے آتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے لوگ، یا ہم جن کو ضروری سمجھیں گے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔